بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ناصر محمود. آج فواد چوہدری صاحب کو سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا گیا، جس پر سیشن کورٹ نے پولیس نے استدعا کی تھی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ مزید دیا جائے. کل ان کی جسمانی ریمانڈ کی جو استدعا تھی پولیس کی طرف سے وہ عدالت نے ایکسیپٹ نہیں کی تھی، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا تھا. لیکن پولیس نے مزید ان سے سیشن جج سے اپیل کی تھی، سیشن جج سے مزید ریمانڈ مانگا تھا. تو آج جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے فواد چوہدری صاحب کو پولیس کے حوالے کر دیا، یعنی کہ ان کا فزیکل ریمانڈ ان کا جو ہے وہ دے دیا ہے. یہ محفوظ فیصلے عموماً محفوظ فیصلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ محفوظ فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم پوچھ کے بتاتے ہیں. تو محفوظ فیصلہ عدالت نے پہلے محفوظ کیا اور اس کے بعد پھر سنا دیا. تو ان فیصلوں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف، عمران خان کے خلاف جو ایک ریاست کا موڈ ہے نا، وہ ابھی اسی پہ ہے. وہ ابھی انتقامی کارروائیاں ان کے خلاف جاری و ساری ہیں، تو وہ ابھی تک کسی طرح سے تھمنے میں نہیں آ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ کیا کیونکہ ان کو جب عدالت میں لایا گیا تو ان کے اوپر سیاہ رنگ کا کپڑا ڈالا گیا، بالکل ایسے جیسے کوئی بہت بڑا دہشت گرد ریاست نے پکڑ لیا ہو. تو عمران خان صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا اور دیگر بھی ہر شخص جب یہ دیکھتا ہے اس طرح کی چیزیں کہ کلبھوشن یادو کو بھی اس طرح سے ان کا رویہ کیا گیا، اور اس سے پہلے ان کے بچوں کو بھی ان سے ملنے گیا. تاہم بعد میں عدالت نے ان کی فیملی کو ان سے ملاقات دے دی، ملاقات کرنے کی اجازت دے دی. تاہم جو ان کا جوڈیشل ریمانڈ تھا وہ ختم کر دیا اور ان کو جسمانی ریمانڈ پہ ان کو پھر سے جو ہے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. حالانکہ فواد چوہدری صاحب عدالت کے روبرو اپنا بیان جو ہے وہ مکمل طور پر تسلیم کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جی ہاں بالکل میں نے منشی کہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق وہ بالکل بھی غیر جانبدار نہیں ہے. یہ ہر شخص جانتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قسم کے فیصلے جو ہے وہ سنا رہا ہے، کس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. وہ کسی بھی طور پر غیر متعصب نہیں ہے. وہ اپنے ہر فیصلے سے نظر آتا ہے کہ اس کا رویہ، اس کا ٹلٹ کس طرف ہے. تاہم بڑا انفارچونیٹ ہے، یہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی معاشرے کی یہ جمہوری روایات کے لیے، آئینی روایات کے لیے یہ ایک نہایت غلط چیز ہے جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے. اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں آج کل، ان کو یہ جیسے بھی کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں یا کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آئندہ ایک رول سیٹ کرتے جا رہے ہیں. آئندہ جب بھی کبھی کچھ ایسا ہوگا تو پھر یہ روایت قائم ہو جائے گی پاکستان کے اندر سیاسی انتقام کی. تو پھر کوئی کہہ نہیں سکے گا جناب یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں کر کیا جا رہا ہے. دوسری طرف حکومت کی معاشی ماہرین جو سب سے بڑے ماہر جو تھے، اسحاق ڈار صاحب، جب وہ پاکستان وارد ہوئے، پاکستان ایئر فورس کا طیارہ ان کو لے کر آیا اور جناب لوگوں نے بھنگڑے ڈالے، لوگوں نے کہا جناب اسحاق ڈار صاحب آگے ہیں اور ڈالر کو گردم سے پہنچ لیں گے. تو جیسے ہی وہ آئے تو حکومت نے ایک وہ ان کی ایکٹیویٹی تھی، ایک پلاننگ تھی کہ اس کے تحت جو ہے ڈالر کو 9 روپے سستا ہوا ڈالر اس وقت. تو اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی پوری قوم کو خوشخبری سنائی کہ دیکھیں ڈار آ گیا ہے اور ڈالر کنٹرول میں آ گیا ہے اور 350 ارب روپے کا پاکستان کا بیرونی قرضہ کم ہوا ہے. اور اب جب ڈالر ان 2 دنوں کے اندر ایک لمبی اڑان اڑا ہے اور بہت بلندی پہ پہنچ گیا ہے، تو اب حکومت کے نہ صرف وہ صحافی جو حکومت کی بیانیہ کو، حکومت کے پراپوگنڈا میں پورا ایک مشینری کے طور پہ کام کرتے ہیں، نہ ہی وہ سامنے آ رہے ہیں اور نہ ہی اب اسحاق ڈار صاحب کہیں نظر آ رہے ہیں، بلکہ وہ مختلف فورمز پر چیلنج کرتے پھر رہے ہیں. تو حالانکہ ان کی ساری معاشی پالیسی کو خود ان کے اپنے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کی شرائط کو قبول کرنے کے لیے حکومت نے ابھی ڈالر کو اس کا ریٹ جو اوپن مارکیٹ کے مطابق ہونا چاہیے تھا اس کو کیا ہے اور ڈالر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ سیدھا ٹھیک ٹھاک 54 روپے کی جو ہے وہ اس نے اڑان بھر لی ہے. اور ڈالر کی اوپر جانے سے اور آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط طے ہو جانے کی وجہ سے عام طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے ڈالر کی قیمتوں کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اس کے بعد پیٹرولیم اور گیس کی قیمتوں میں خاص کر اضافہ ہوگا. تو اس کے بعد جیسے ہی یہ خبریں میڈیا پہ چلنے لگی، ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں نے یوزل پیٹرول پمپس کا رخ کر لیا. تو پیٹرول پمپوں نے جو ہے وہ کل سے خبریں تھیں، آج عام طور پہ ہر شہر میں ایسا ہو رہا تھا کہ پیٹرول پمپس پہ پیٹرول نہیں مل رہا تھا، نہ پیٹرول تھا نہ ڈیزل تھا. جو کوئی دے رہا تھا وہ بہت لمبی لمبی قطاریں تھیں. تو قطاریں لگوا دی اس حکومت نے آنے کے بعد. لوگوں کو کبھی آٹے کی قطار ہے،
کبھی جو ہے وہ ان کو پیٹرول کی قطار ہے. تو یہ لمبی لمبی قطاروں کے اندر جو بہت بڑا 30 سال کا وسیع تجربہ رکھنے والے معاشی ماہرین اور جناب ایڈمنسٹریشن کا تجربہ رکھنے والے اور شہباز سپیڈ کا کام کرنے والی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط کی گئی تھی، اس نے لوگوں کو ہر طرح سے جو ہے نا وہ ذلیل و خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ابھی سلسلہ وہ مزید جاری ہے. اور یہ کسی بھی طرح سے لوگوں کے لیے یہ حکومت ایک دن بھی جو ہے وہ ان کے لیے کی اچھی خبر نہیں لے کے آئی ہے. تاہم مریم نواز شریف صاحبہ ملک وارد ہو چکی ہیں. ان کا استقبال کیا گیا لاہور ایئرپورٹ پہ، اور استقبال کرنے کے لیے ہدایات دی گئی تھیں کہ تمام جو مسلم لیگ نواز کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، نیکسٹ وہ جو ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، وہ سارے اپنے اپنے علاقوں سے گاڑیاں لے کے آئیں گے. ہر ایک کو الاٹ کیا گیا تھا، کوٹا دیا گیا تھا، جناب آپ نے 500 بندے لے کے آنے، آپ نے 1000 بندے سے لے کے آنے، اس طرح سے، تاکہ وہاں پہ ایک دکھایا جا سکے، ہجوم دکھایا جا سکے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا سکے جناب دیکھیں کہ کیسے ہماری جو محبوب رہنما آئی ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی کا لوگوں نے ایک والہانہ استقبال کیا ہے. ان کی پاپولیرٹی کو شو کیا جائے. ایک بہت بڑی خبر ظاہر ہے، خبر نکالنے والے میڈیا کے صحافی اور میڈیا کے جو جتنے بھی ہمارے اس وقت نیوز چینلز ہیں، وہ تو سارے تیار ہوتے ہیں، وہ تو جناب واٹس ایپ گروپ پہ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو ہم نے فوراً اپنے ٹویٹر پہ بھی لگا دینی ہے، ہم نے اپنے میڈیا پہ بھی اس کے ٹیکر چلا دینا ہے. تو اس قسم کا کوئی استقبال کی تیاریاں کی گئی تھیں. سب سے پہلے ایک بہت بڑی بونگی ماری گئی کہ پی آئی اے کے عملے کے ساتھ تصاویر بنوائی گئیں، اور پی آئی اے کے عملے کو باقاعدہ گائیڈ لائن دی گئیں کہ جناب آپ نے یوں انگلیاں اٹھانی ہیں، اس طرح سے کھڑا ہونا ہے اور مسکرانا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اس میں آئیں گی، اور جناب آپ نے دیکھ کے یہ کرنا ہے تاکہ یہ ایک تصویر جائے اور دیکھیں لوگ کہ پاکستان کے اندر پی آئی اے کے جو عملہ ہے وہ بھی کس حد تک جو ہے وہ بچھا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کا استقبال کرنے کے لیے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہی ہے ہماری نجات دہندہ، یہ اب وطن واپس لوٹ رہی ہیں، تو کس طرح سے وہ ان کے صدقے واری جا رہے ہیں. لیکن مصیبت یہ پڑی کہ وہاں پہ جو درجن بھر یا آدھی درجن کے قریب جو کیمرے تھے، جو مختلف لوگ اپنے اس ویڈیو کو شوٹ کر رہے تھے، وہ کہیں سے ویڈیو لیک ہوگی ساری. تو ہم نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر مریم نواز صاحبہ کے جو ساتھ کھڑے لوگ ہیں وہ پی آئی اے کے عملے کو بتا رہے ہیں جناب انگلیاں آپ نے ایسے کرنی ہے، ہاتھ ایسے کرنا ہے. ایک مصنوعی پن، اس پارٹی کے اندر مصنوعی پن کی بہت بہتات ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جب ترکی دورے پہ گئے تھے، تو وہاں پہ جس ہوٹل میں قیام کیا، تو وہاں کے ہوٹل کے عملے کو، ہوٹل کے جو چھوٹا عملہ ہوتا ہے اس کو قریب کھڑا کر ان کو بتا رہے تھے کہ جناب آپ نے میرے ساتھ یوں اس طرح سے سیلفیاں لینی ہیں. تو یہ ایک بڑا ان کے اندر ہے کہ ہمیں لوگ چاہیں ہمارے ساتھ آ کے سیلفیاں لیں، اور ہم اس چیز کو مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہم پھر اس کے ایک پوری میڈیا کمپین بنا دیں جناب ہمارے لیے، دیکھتے ہوئے کہ لوگ کیسے ہمیں چاہتے ہیں، کس طرح سے ہمارا استقبال کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو کچھ وہ استقبال کرنا چاہتے تھے، جو لاہور میں وہ لوگ چاہتے تھے کہ دکھائیں ہم لوگوں کو، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. کیونکہ عوام جو ہے نا اس کو اب سمجھ آ گئی ہے. یہ لوگ ابھی تک 80 اور 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں کہ اپنے طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا، اور پھر چند اپنے مخصوص صحافیوں کو ساتھ ملایا، اور اگلے دن اخبار میں بہت بڑی لیڈ آ گئی. اب ایسا نہیں ہے. اب ایک ایک پل کی چیز وہاں پہ ریکارڈ ہو رہی ہے. تو وہاں پہ نظر آ رہا تھا جلسے کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنا ہجوم ہے، کیسے خالی ہائی ایسز اور کیسے خالی بسز لائی گئی. وہاں پہ استقبال میں لوگ تھوڑے گئے اور پولیس والے زیادہ تھے، اور سٹیج میں بھی بڑی بد نظمی ہوئی. اس کی بھی فوٹیجز ہیں، اس کی ویڈیوز ہیں، سامنے آ گئی ہیں. تو انتہائی یہ جن کا جو ہے نا وہ فلاپ قسم کا شو، پہلا ہی شو انتہائی فلاپ قسم کا وہاں پہ ہوا ہے. تو یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. اصل میں لوگ جو ہے نا وہ سمجھ گئے ہیں، لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے. لوگوں کو پچھلے 8 مہینے کے اندر، 9 مہینوں کے اندر، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، لوگوں نے بڑے زبردست طریقے سے کمپیئر کیا ہے. پچھلا دور عمران خان صاحب کا بھی، جب ان کو ایک بالکل خراب معیشت ملی، اور اس کے بعد کرونا جیسی وبا آئی. کرونا جیسی وبا جس کا پوری دنیا نے سامنا کیا، ایک بہت بڑی وبا تھی، بہت بڑا پینڈیمک تھا. اس وقت کی دیکھیں ان کے بیانات، اس وقت موجودہ جتنی بھی حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، ان کے بیانات دیکھیں اور ساتھ ملائیں ان کے اس صحافتی ٹولے کو، ان کے اس بولنے والوں کو، پراپاگنڈا سیلز کو دیکھیں، ان کی اس مشینری کو دیکھیں، تو سارے اس وقت ایک ہی دباؤ ڈال رہے تھے جناب کس طرح سے ملک بند کر دیں، ملک بند کر دیں. یہ لوگ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں، کرونا پھیل جائے گا، لوگ ختم ہو جائیں گے. تو لیکن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے نہ صرف اپنا ملک چلنے دیا، بلکہ کرونا جیسی وبا کو بھی بڑے احسن طریقے سے ہینڈل کیا. اور دنیا کے
بڑے بڑے اداروں نے ان کے اقدامات کی تعریف کی کہ پاکستان کے اقدامات زبردست ہیں جس طرح سے انہوں نے کرونا کو ہینڈل کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب معیشت انہوں نے چھوڑی، معیشت گروتھ پہ جا رہی تھی، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، پاکستان کا زر مبالغہ کے ذخائر بہتر ہو رہے تھے اور پاکستان کے اندر معاشی ایکٹیویٹی بہتر ہو رہی تھی، ہر چیز کا اشاریہ پازیٹیو تھے. لیکن جیسے ہی یہ امپورٹڈ حکومت پاکستان پہ مسلط کی گئی، ہر چیز کا بیڑا غرق ہوا اور ابھی تک بیڑا غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی تک کسی بھی چیز کا جو ہے وہ بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی بھی طاقتور لوگ یا یہ امپورٹڈ حکومت ابھی تک اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے پاکستان کے عوام کا حق رائے دہی، پاکستان کے عوام کا حکمران چننے کا جو حق ان کو آئین نے دیا ہے، ابھی تک ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.